السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، ماں اور بہنوں، خواتین ملت، آج ہمارا یہ ماہانہ اجلاس عام جس موضوع پر منعقد ہوا ہے، آپ اسے جان چکے ہیں۔ عنوان ہے غلو کے کرشمے۔ سن 10 ہجری کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرما رہے ہیں، میدان عرفات میں وقوف کر چکے ہیں، مزدلفہ میں رات بھی گزار چکے ہیں۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، صبح کا وقت ہے، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے لیے 7 کنکریاں چن کر لاؤ۔ آپ چنے کے برابر 7 کنکریاں لا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کنکریاں دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں ان جیسی کنکریوں سے رمی کرو۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگو، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو غلو نے ہلاک و برباد کر دیا۔ ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، اور امام نسائی نے اپنی سنن صغرا اور کبرا میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ نیز امام نووی نے المجموع میں، اور امام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں، اور علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ نہایت عظیم حدیث ہے، یہ دین کا ایک جامع اصول ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو ہر قسم کے غلو سے روکتی ہے، چاہے وہ عقیدے کا غلو ہو یا عمل کا۔ آئیے آج کی مجلس میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلو کیا چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، غلو کی تاریخ کیا ہے، غلو کے اسباب کیا ہیں، اور غلو نے کیا کیا گل کھلائے، شریعت کی نظر میں غلو کی حیثیت کیا ہے، اور غلو سے بچنے کے وسائل و ذرائع کیا ہیں۔ سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ غلو کا مفہوم کیا ہے۔ غلو عربی زبان کا لفظ ہے۔ غلو کے معنی ہوتا ہے حد سے آگے نکل جانا، حد سے تجاوز کر جانا، استحقاق سے زیادہ تعریف یا مذمت کرنا، یعنی کسی چیز کی اتنی زیادہ تعریف کر دینا جتنے کی وہ مستحق نہیں ہے، یا کسی کی اتنی برائی کر دینا جتنے کی وہ مستحق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں اللہ کو بیٹا قرار دے دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو،
مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اللہ کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو یہ رہی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کو غلو کرنے سے منع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہ کہو، تین کا تیسرا نہ کہو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کو کہا کہ جو لوگ بہک چکے ہیں، دوسروں کو بہکا رہے ہیں، ان کے راستے میں پڑھ کر غلو نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلیب پرست نصرانیوں کے اسی غلو کے پیش نظر اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے منبر پہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ میں فقط اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ دوسری جگہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون قالها ثلاثا۔ تین بار آپ نے فرمایا کہ اپنے قول و فعل میں حدود سے تجاوز کرنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غلو سے منع کیا، کیونکہ غلو ہی وہ خطرناک چیز ہے جو صراط مستقیم سے انحراف کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نصرانیت کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام توحید خالص لے کر کے آئے تھے جو ہر طرح کے کفر و شرک کی آمیزش سے پاک تھا، لیکن جب ان کے ماننے والوں نے ان کی ذات میں غلو کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی ایسی شکل بگڑ گئی کہ ہندوستان کی بت پرستی، یونان کی فلسفیانہ منشگافی اور یہودیوں کی باطل پرستی کا ملغوبہ بن کر آسمانی دین کے بجائے خود ساختہ آراء و افکار کا چونچو کا مربع بن گیا۔ اور آج یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے کہ نصرانیت جو دین ہے ہمارے سامنے، یا نصارہ جس دین پہ قائم ہے، کیا یہ وہی دین ہے جس توحید خالص کو لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے؟ تو میرے بھائیوں، یہ رہی غلو کا مفہوم کہ غلو کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر دینا، حد سے آگے نکل جانا، کسی کی تعریف حق سے زیادہ کر دینا یا برائی حق سے زیادہ کر دینا۔ اب آئیے غلو کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جب سب سے پہلا شرک آیا تو وہ اسی غلو کے راستے سے آیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سورہ نوح میں قوم نوح کے ذکر کیے گئے 5 بت، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں، صالحین اور اولیاء کے نام ہیں۔ جب یہ مر گئے تو شیطان ان کی قوم کے پاس آیا، ان کے عقیدت مندوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، جس سے ان کی یاد تازہ رہے گی۔ جب یہ تصویریں بنا کے رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں سے آ کر کہا کہ یہ جو تصویریں بنانے والے تھے یہ عبادت کرتے تھے ان تصویروں کی، یہ کہہ کر کے انہیں شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد ان تصویروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور چنانچہ بعد میں آنے والوں نے جب علم اٹھ گیا اور توحید جاننے والے اور بتانے والے ختم ہو گئے تو ان صالحین اور اولیاء کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو صالحین کو ان کے درجے سے بڑھایا،
ان کی تصویر بنائی، ان کی مورت بنائی، ان کو گھروں اور دکانوں میں لگایا، مجلسوں میں ان کی مورت نصب کی یادگار کے لیے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہی غلو بڑھتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو غلو ہی انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلے رسول آئے نوح علیہ السلام، ان کی قوم میں بت پرستی آنے کی وجہ، شرک آنے کی وجہ یہی غلو تھا، حد سے آگے بڑھا دینا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، آپ سے ماقبل کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ساری گمراہی اسی غلو کے راستے سے آئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو عیسائی کہنے والوں کو روکا غلو سے، جیسا کہ آپ ابھی آیتیں سن چکے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے رسول کی ذات میں غلو کیا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو بھی حد سے آگے بڑھا دیا، ان کو معصوم مان لیا اور ان کی بھی عبادت کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو سنن ترمذی میں مروی ہے، اور شیخ البانی نے جسے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی تو عبادت کبھی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم سے حلال مان لیتے تھے، کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تم سے حرام مان لیتے تھے؟ یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب میں حلال ہو کہ حرام تمہیں اس سے مطلب نہیں، تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے عالم نے حلال کر دیا کہ حرام کر دیا، بھلے اللہ کے کلام کے خلاف ہو، اسے مان لیتے ہو، یہی ان کی عبادت ہے، کیونکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ علماء اللہ کے دین کے شارح ہیں، شارح یعنی شرح کرنے والے، تفسیر کرنے والے، وضاحت کرنے والے، بیان کرنے والے، شارع نہیں ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہیں، شریعت سازی کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ علماء شارح ہیں، شارع نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے علماء کو شارح کے بجائے شارع بنا دیا۔ افسوس کی امت محمدیہ کے بعض لوگوں میں بھی دونوں طرح کا غلو آ چکا ہے۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ قوموں کی پیروی کرتے ہوئے مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت پہ فائز کر دیا ہے، جیسا کہ اس کے نمونے ابھی آگے نظر آئیں گے۔ اور بعض لوگوں نے امت کے علماء کو ان کے مقام سے بڑھا کر مقام رسالت پہ فائز کر دیا ہے اور تحلیل و تحریم کا منصب دے دیا ہے، اور علماء کے اقوال اور آراء کے سامنے قرآن و حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن و حدیث کے سامنے علماء کے آراء اور اقوال کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ لیکن قرآن و حدیث ہم کس طرح سمجھیں گے؟ سلف کے طریقے کے مطابق۔ منمانی قرآن و حدیث نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جیسے صحابہ نے سمجھا، ائمہ دین نے سمجھا، محدثین نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، اس طرح ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے۔ میرے بھائی آئیے، آپ نے دیکھا غلو کا مفہوم، ہم نے دیکھا، اس کے بعد غلو کی تاریخ ہم نے دیکھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں غلو کے اسباب کیا ہیں۔ غلو یوں ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے چند اسباب ہوتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا سبب اور پہلا سبب ہے جہالت اور صحیح دین سے ناواقفیت۔ غلو کا بہت بڑا سبب اور پہلا سبب جہالت اور صحیح دین سے ناواقفیت ہے۔ جہالت اور صحیح دین سے ناواقفیت ہر طرح کے غلو اور ہر طرح کی بدعت پیدا ہونے کا عظیم باعث ہے۔ دین سے ناواقفیت کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد کا علم نہ ہو، شریعت کس مقصد سے آئی ہے، کن چیزوں کو شریعت دینا چاہتی ہے، اس کی علت کیا ہے، اسباب کیا ہیں، یہ نہ جاننے کی وجہ سے غلو آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا ایک مقصد ہے رفع حرج یا تیسیر، آسانی اور تنگی کو ختم کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ جو لوگ اس آسانی اور رفع حرج کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی ایسی سختیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو شریعت نہیں چاہتی، جیسے پوری رات جاگ کے صلاح پڑھتے رہنا،
یا ہر دن صوم رکھتے رہنا، روزہ رکھتے رہنا لگاتار، جبکہ یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ دین سے ناواقفیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ شریعت کے متعین کردہ حدود سے ناواقفیت ہو۔ جب آدمی کو حدود کا علم نہیں ہے تو پھر وہ بہت آسانی سے حدود کے پار نکل جائے گا۔ جو آدمی واجب کو نہیں جانتا، مستحب کو نہیں جانتا، مکروہ کو نہیں جانتا، حرام کو نہیں جانتا، تو ایسا شخص غیر واجب کو واجب کر لے گا، جائز کو حرام کر لے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتے، ان سے کہو کہ بھائی چلو صلاۃ پڑھنے، ارے یار ٹوپی نہیں۔ ٹوپی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ زیادہ سے زیادہ ہم اسے جائز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ٹوپی لگانے کا کوئی ثواب قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے۔ لیکن صلاۃ جو فرض ہے، جو ضروری ہے، جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس کو ایک ٹوپی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صرف صحیح دین سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ ایسے ہی دین سے ناواقفیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ کسی مسئلہ سے متعلق تمام نصوص کو اکٹھا کیے بغیر چند ایک نصوص کے ذریعے سے کوئی رائے قائم کر لینا۔ مثلا صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زکوٰۃ رمضان کی حفاظت پہ مأمور فرمایا تھا۔ رات میں ایک شخص آیا اور غلہ بھر بھر کے لے جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا معاملہ پہنچانے کی دھمکی دی۔ وہ رونے گڑگڑانے لگا، اپنی ضرورت اور محتاجی بیان کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے اپنی غربت و محتاجی بیان کی، اپنے بچوں کے بارے میں کہنے لگا، میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر پلٹ کے آئے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور پلٹ کے آئے گا، اور دوسری رات میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا اور پھر اس نے غلہ بھرنا شروع کیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ پھر پرانی طرح سے رونے گڑگڑانے لگا اور اپنے بچوں کی اہل و عیال کی پریشانی بیان کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگا، گڑگڑانے لگا، بچوں کی شکایت کرنے لگا، میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر پلٹ کے آیا۔ چنانچہ تیسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی طاق میں بیٹھے اور تیسری رات کو وہ پھر پلٹ کے آیا اور وہ پھر جلدی جلدی غلہ بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا، کہا تیسری بار ہے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تو رو گڑگڑا کچھ بھی کر۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک نگہبان متعین ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ خیر کے بڑی حریص تھے، ایک نیک بات، ایک اچھی بات اس نے سکھائی، اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے وہ تو بڑا جھوٹا، لیکن جو اس نے یہ بات کہی ہے وہ بالکل صحیح بات کہی ہے۔ اس نے تم سے سچ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے نگہبان متعین ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم نے معمولی اختصار کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ بعض اہل بدعت یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب صبح میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے پہلے ہی پوچھا ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ غیب جانتے تھے تبھی تو معلوم ہوا۔ تو یہ صحیح دین سے جہالت ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی متعدد صاف اور صریح آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صاف اور صحیح احادیث جو اس کے خلاف ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے ایک حدیث کو لے کر کے اور اس کی بھی تشریح اپنے مرضی کے موافق، جبکہ اس کا معنی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ پر الہام ہوتا تھا اور آپ پر وحی آتی تھی، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، یہ دین برحق سے ناواقفیت، بے بصیرتی اور خواہش پرستی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, कह दीजिए कि आसमान वालों में से और जमीन वालों में से अल्लाह के सिवा गैब कोई नहीं जानता, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठा के खड़े किए जाएंगे। यानी जो कब्र में मुर्दे दफन है, कब उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो क़यामत आएगी, उन्हें कुछ नहीं पता है, तो वो गैब कैसे जानने वाले हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखें, ये तो रही कुरान मजीद की आयत, आप हदीस देखें सही बुखारी और सही मुस्लिम में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, कहती हैं कि जो शख्स ये गुमान रखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल को पेश आने वाले हालात का इल्म रखते हैं, उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आसमानों ज़मीन में गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैबा इल्लल्लाह। तो अब देखा, एक तरफ कुरान और हदीस है जो साफ साफ वजाहत के साथ कह रही है कि गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, दूसरी तरफ अहले बिदात हैं, गुलू करने वाले हैं, जो सिर्फ इतना ही नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल गैब जानते हैं, बल्कि कहते हैं कि सूफिया भी गैब जानते हैं, औलिया भी गैब जानते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ये रही दीन से जहालत की दूसरी शक्ल कि जिसमें, या तीसरी शक्ल कि जिसमें आदमी कोई एक आयत लेके, कोई एक हदीस लेके पूरे दीन पर फैसला करे और सारे दीन को न देखे। दीन से नावाकिफियत की चौथी शक्ल ये है कि दीन के एक पहलू को देखना और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे भाई दावत व तबलीग का शौक रखते हैं, और ये अच्छा शौक है। दावत व तबलीग के बहुत से फज़ाइल कुरान और हदीस में आए हैं और उनका सवाब बयान किया गया, मुसलमानों की जिम्मेदारी बताई गई है। लेकिन दावत व तबलीग की अहमियत के पहलू को देखने वाले ये क्यों नहीं देखते कि सही इल्म और सही अकीदे की भी अहमियत है। सही इल्म और सही अकीदे की अहमियत को एक तरफ डाल देते हैं और सिर्फ दावत व तबलीग के पहलू को लेकर बैठ जाते हैं। ये भी दीन से जहालत की एक शक्ल है। इसी तरह से उन गुमराह नौजवानों को देखिए कि जिन लोगों ने जिहाद के नाम पे फसाद फैला रखा है, उन्होंने भी कुरान मजीद की मनमानी तफसीर की, अहादीस की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शरह की, उन्होंने क़िताल की आयत व अहादीस को देखा जिसमें जंग का हुक्म दिया गया है, लड़ाई का हुक्म दिया गया है, और अमन और सुलह की आयत व अहादीस को नजरअंदाज कर दिया। क़िताल की आयत को देखा, एक पहलू को देखा, और अमन व सुलह की आयत को नजरअंदाज कर दिया। ये नौजवान खवारिज के तरीके पर चढ़ पड़े। खवारिज इस्लाम में पैदा होने वाला पहला बिदअती फिरका था जो कि गुनाह के मुर्तकिब को काफिर कहता था। इससे गुनाह हो गया, सिर्फ झूठ बोला, मुसलमान कैसे बाकी बचा? झूठ बोलने से आदमी इस्लाम से बाहर नहीं होता, उसके ईमान में कमी आ जाती है। तो इन लोगों ने क़िताल की आयत को देखा और अमन व सुलह की आयत को नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर बेगुनाहों के खून बहाए, जान व माल पर नाहक हमले किए और खुद अपने अकीदा और इस्लाह के अमल नहीं कर सके। ये नौजवान खवारिज के तरीकों पर चल पड़े। मुसलमान उलमा और मुसलमान हाकिमों पर तोहमत तराशी की, मुसलमान मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों तक के कत्ल से गुरेज नहीं किया। अलगर्ज इन लोगों ने पूरे हुए ज़मीन को शर व फसाद से भर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनसे हम सब की हिफाजत फरमाए। अल-अमानुल हफीज़। आइए देखते हैं, ये रहा एक जो है, जो लोग दीन के एक पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को छोड़ देते हैं। इसी तरह से सूफिया और कब्र परस्तों को ले लीजिए, जो लोग दीन के एक पहलू को लेते हैं और एक पहलू को छोड़ देते हैं। उन लोगों ने औलिया और अंबिया की ताज़ीम के पहलू को देखा, लेकिन तौहीद की हिफाजत और शिर्क के रास्तों को बंद करने के पहलू को नजरअंदाज कर दिया। इस्लाम ने तौहीद की हिफाजत के लिए बहुत सारे कवानीन दिए हैं और शिर्क के रास्तों को बंद करने के लिए बहुत सारा निज़ाम दिया है। जैसे जिस वक्त सूरज डूब रहा हो, निकल रहा हो, सलात ना पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त सूरज की इबादत करने वाले सूरज को पूछते हैं। इस सलात से रोकने का मकसद क्या हुआ? इस वक्त सलात से रोकने का मकसद ये है कि बुत परस्तों की मुशाबहत ना हो जाए और शिर्क का रास्ता ना खुल जाए। शिर्क के रास्ते बंद करने के लिए और तौहीद को बाकी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे तालीमात दिए हैं। तो सूफिया और कब्र परस्तों ने ताज़ीम के पहलू को देखा।